یہ واقعہ ایک ایسے عجیب و غریب پہاڑ کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، جہاں جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوہ کاف پہاڑ کہاں ہے اور یہ کتنا بڑا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ مخلوقات کیسی ہیں، وہ کیا کھاتی پیتی ہیں، اور وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ کیا کوہ کاف پہاڑ کی دنیا ہماری اس دنیا سے الگ ہے، اور کیا اس دنیا کی تاریخ میں کوئی شخص کوہ کاف پہاڑ کی دنیا میں داخل ہوا ہے یا نہیں، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ کاف پہاڑ کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور آج کے اس دور میں کوہ کاف کا پہاڑ کس ملک میں ہے۔ ناظرین، ان تمام سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا اس دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے جس کے اندر اس کائنات کے بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایسے بہت سارے الفاظات کا ذکر فرمایا ہے جن کے معنی اور مطلب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان الفاظ کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ انہی الفاظ کو ہم لوح قرآنی کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کو قرآن پاک کے اندر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال فرمایا۔ ان الفاظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے راز پوشیدہ ہیں جو کہ قیامت کے دن ہی کھلیں گے۔ انہی لوح قرآنی کے الفاظ میں سے ایک لفظ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کاف کے نام سے فرمایا ہے۔ لفظ کاف اپنے اندر بہت سارے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ اس لفظ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کردہ اس خاص مقام کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کو ہم کوہ کاف کے نام سے جانتے ہیں۔ ویسے تو کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں جن کے اندر جنوں، پریوں اور شہزادیوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس پہاڑ کی حقیقت کچھ اور ہی ہے۔ ناظرین، کوہ کاف پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا حجم اور سائز اتنا بڑا ہے کہ وہ ساتوں زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، اور اس نے پوری دنیا کو اپنے اندر سما رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرماتا ہے، اور ہم نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں پہاڑوں کو میہوں کی طرح گاڑ دیا۔ ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا تو اس کے نیچے پانی تھا جس کی وجہ سے زمین ہلنے لگی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو مضبوطی اور قرار دینے کے لیے پہاڑوں کو پیدا فرمایا، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 31 میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے کہ وہ انہیں ہلنے نہ دیں، اور ہم نے ان میں سے کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راہ پائیں۔ ناظرین، اس روئے زمین پر پیدا کیے جانے والے پہاڑوں میں سے سب سے بڑا پہاڑ کوہ کاف کا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کی جڑیں ساتوں زمینوں کے نیچے ہیں، اور باقی تمام تر پہاڑ اس پہاڑ کی شاخیں ہیں، لہٰذا یہ پہاڑ زمین کے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اور زمین سے بہت دور ہے، جہاں پر جانا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں۔ اور کوہ کاف پہاڑ کی یہ دنیا اندھیرے کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جہاں چاند، سورج، ستاروں کا کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ اس پہاڑ کی دنیا اندھیرے کی دنیا ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ ناظرین، کوہ کاف کی دنیا ہماری دنیا سے بالکل الگ ہے۔ یہاں کے لوگ الگ طرح کی زندگی گزارتے ہیں، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ عجیب و غریب مخلوقات آباد ہیں، جیسا کہ کوہ کاف کی دنیا کا ذکر حدیث پاک کے اندر کچھ یوں ملتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سورج کے متعلق غور و فکر کر رہے ہیں کہ سورج کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں نے اچھا کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوق میں غور و فکر کرو، لیکن خالق میں غور و فکر نہ کرنا،
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ تم اس بات سے تعجب کرو کہ کوئی کاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کی مسافت جتنا طویل ہے، اور پھر اس سے آگے 7 زمینیں ہیں جن کا نور ان کے رہنے والوں کے لیے چمکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں، یہ تمام تر مخلوقات اڑتی ہیں اور ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا کے اندر اڑنے لگتا ہے۔ یہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں ذرہ برابر بھی وقفہ نہیں کرتی۔ یہ مخلوقات ایسی ہیں کہ ان مخلوقات کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان مخلوقات کا لباس بھی ہوا ہے، یہاں تک کہ اس مخلوقات کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ یہ مخلوقات یہ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، اور یہ مخلوقات شیطان کے بارے میں بھی نہیں جانتی، اور نہ ہی شیطان کے کسی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ کوئی کاف کے درمیان یہ دنیا اس طرح موجود ہے جس طرح انگوٹھی کے درمیان انگلی۔ کوئی بھی انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ کسی بھی انسان کو وہاں تک پہنچنے کے لیے 4 مہینے اندھیرے میں سفر کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ کوئی سورج ہے اور نہ کوئی چاند، یہاں تک کہ یہاں پر آباد مخلوق چاند اور سورج کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق فرمایا ہے۔ یہاں پر آباد اس مخلوق تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے۔ یہاں پر آباد مخلوق جڑی بوٹیاں کھاتی ہیں اور ان کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوتا۔ اس پر صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری فرشتوں کی طرح کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری ملاقات معراج کی رات کوئی کاف کے لوگوں سے ہوئی، اور وہاں کے لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، اسلامی روایات کے مطابق کوئی کاف پہاڑ کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جہاں پر جنات، پریاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ دیگر خوفناک مخلوقات آباد ہیں۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی کاف پہاڑ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے۔ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاز کے علاقے میں موجود ہے۔ یہ علاقہ ایسی جگہ پر آباد تھا جس پر آج تک کوئی بھی انسان قبضہ نہ کر سکا۔ ناظرین، کوئی کاف کا علاقہ بلند ترین خوفناک پہاڑوں پر مشتمل ہے۔ امام قدوینی لکھتے ہیں کہ کوئی کاف بہت سارے علاقوں میں منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں مشک کی اور 70 زمینیں سونے کی ہیں۔ ناظرین، حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کوئی کاف پہاڑ تک جا پہنچے۔ جب آپ کوئی کاف پہاڑ پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور لیے قیامت کا انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، بات کرتے ہیں کہ کوئی کاف کہاں پر ہے اور ہماری اس روئے زمین کے کس حصے میں واقع ہے، تو اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ زیادہ تر مورخین یہ مانتے ہیں کہ کوئی کاف پہاڑ موجودہ روس کے پہاڑی علاقے کفکاز کو کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ بہت بڑے پہاڑوں پر مشتمل ہے، جس کے اندر بہت سارے ممالک آ جاتے ہیں۔ یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علاقے کو نہایت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ اس علاقے کے پہاڑی سلسلے کو دیکھنے سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ انسان جنت کا مشاہدہ کر رہا ہو۔ یہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کوئی کاف انٹارکٹیکا کے علاقے میں موجود ہے، جہاں برف کے بہت بڑے بڑے خوفناک پہاڑ ہیں۔ کوئی کاف ان ویران پہاڑوں میں موجود ہے جو کہ ہر وقت اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ ناظرین، بعض مورخین کے مطابق کوئی کاف اس دنیا کو ایک نئی دنیا سے جوڑتا ہے۔ بعض مورخین کا یہ دعویٰ ہے کہ جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ 4 ڈائمنشن پر موجود ہے، جبکہ اس دنیا کے اندر حقیقی طور پر 11 ڈائمنشنز ہیں جن کے بارے میں ہم انسان نہیں جانتے، اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کے 4 ڈائمنشن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 7 ڈائمنشنز بنائی ہیں جس کے بارے میں انسان کو کچھ پتہ نہیں، انہی 7 ڈائمنشنز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور کوئی کاف پہاڑ انہی 7 ڈائمنشنز کو دنیا کے 4 ڈائمنشنز سے ملاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے
کہ جب انسان اس دنیا میں مرتا ہے تو وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ایک نئی دنیا میں چلا جاتا ہے، یعنی ایک نئی ڈائمنشن میں چلا جاتا ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں پر انسان وقت مقررہ تک زندگی گزارتا ہے۔ اور کوئی کاف پہاڑ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کی سب سے خوفناک نشانی اور قیامت کی سب سے خوفناک مخلوق یاجوج ماجوج کوئی کاف پہاڑ میں قید ہے۔ قرب قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے یہ مخلوق اس پہاڑ کو توڑ دے گی اور اس دنیا کے اندر قتل و غارت اور فتنہ فساد برپا کر دے گی۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی کاف پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے بارے میں آج تک کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس راز کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اور کل بروز قیامت میں تمام تر انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام راز ظاہر کر دیے جائیں گے، اور پھر ہر ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو پہچان لے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Yeah.